امریکی سربراہی میں دولت اسلامیہ کے خلاف جب سے کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، عراق میں تو آئی ایس کی کارروائیاں تھم گئی ہیں، لیکن شام میں اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ اتحادی افواج کے طیاروں نے ابھی تک عراق میں آئی ایس کے ٹھکانوں پر 1250 سے زیادہ فضائی کارروائیاں کی ہیں، جبکہ شام میں آئی ایس کے خلاف 1020 سے زیادہ کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ ہے کہ ان فضائی کارروائیوں میں آئی ایس کے 6000 سے زیادہ جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے پیچھے کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ شام میں 1020 فضائی کارروائیوں میں سے 730 کارروائیاں صرف ترکی کی سرحد کے قریب قصبے کوبانی میں کی گئیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کارروائیوں میں عرب ممالک کا کتنا حصہ ہے۔ 6 ماہ پہلے آئی ایس کے خلاف کارروائی شروع ہونے سے اب تک عرب ممالک کی فضائیہ نے صرف 80 فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ آج اردن نے اعلان کیا ہے کہ اس کے طیاروں نے آئی ایس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ اردن کی بادشاہت کی سیاسی ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن میدان جنگ کی صورتحال کو تبدیل کرنے والی کارروائی نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا آثار نظر نہیں آیا کہ آئی ایس کی طاقت کو کوئی خاص فرق پڑا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم عراق کے سنی قبائل کو عراق کی مرکزی حکومت سے دوبارہ ملنے پر آمادہ نہیں کر سکے ہیں۔ اب یہ عراقی آرمی اور کرد پیش مرگہ پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح آئی ایس سے نمٹتے ہیں، لیکن اتحاد میں شامل لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ موصل اور تکریت کو آئی ایس کے قبضے سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ تکریت اور موصل کو چھڑانے میں ناکامی ایک ایسی صورتحال کو جنم دے گی جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔